لیکن جو ہستی اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمائی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ اور ربیع الاول کا یہ مہینہ اس کے ساتھ انسانیت کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ انسانیت سے نکل کر ساری کائنات کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ فرمایا اگر ہم نے اپنے محبوب کو وجود نہ دینا ہوتا تو اس کائنات کو ہی وجود نہ دیتے۔ گویا وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ آسمان کو بلندی ملی تو آپ کے واسطے، زمین کو وسعت ملی تو آپ کے لیے، سورج کو روشنی ملی تو آپ کی وجہ سے، چاند کو رعنائیاں ملی تو آپ کے واسطے، کائنات کے اندر یہ سبزہ، یہ درخت، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی یہ کائنات، اگر ان تمام چیزوں کو وجود ملا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا وجود مسعود ہے، اس وجود مسعود کی برکت سے خالق فطرت نے ساری کائنات کو وجود دیا، اور جب ساری کائنات کو وجود آپ کی ذات مبارک کی وجہ سے ملا، اللہ کے ہاں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اللہ نے آپ کی وجہ سے اس امت کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء نے یوں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ایسا با کمال نبی، ایسی لاجواب امت، اے اللہ تیرے ہاں اس نبی کی وجہ سے اس امت کا یہ مقام ہے، اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اس نبی کا امتی بنا۔ ہر نبی نے دعا کی اے اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، اس نبی کی امت میں ہمیں بھیج دے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مدینہ شریف میں جب اتریں گے اور آ کر مسجد نبوی میں سب سے پہلا قدم ہوگا، آگے امام امامت کروا رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا یوں ہاتھ اس کے منکبین، یہ جو کندھے ہیں ان کندھوں کے پیچھے یوں رکھیں گے، فرمایا نہیں نہیں نماز تو پڑھا، میں بحیثیت امتی کے آیا ہوں، بحیثیت نبی کی نہیں آیا ہوں۔
میں شریعت محمدی کی اتباع کروں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کروں گا اور آپ کی اطاعت میں چلوں گا۔ یہ قرآن میرا رہبر ہوگا، میرا رہنما ہوگا، دستور حیات ہوگا، میری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مقاصد کی تکمیل ہوگی۔ میں نئی شریعت کی لایا ہوں، میں اسی ایمان کے پیچھے اقتدا کر کر یہ ثابت کروں گا کہ میں بحیثیت نبی کی نہیں آیا۔ کیوں؟ نبی آگے کھڑا ہو، کوئی امتی پیچھے کھڑا ہو، اور کہتے ہیں علماء نے یہ کہا اگر کسی آدمی کو یہ خواب آ جائے، عمل نہیں، تخیل، خواب آ جائے، اس نے اگر یہ خواب دیکھا، عمل نہیں، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے نبی کھڑا ہے۔ علماء نے بڑی عجیب تعبیر لکھی ہے اس خواب کی، بڑی عجیب تعبیر لکھی ہے۔ کہنے لگا اگر کسی امتی کو یہ خواب آ جائے کہ میں آگے مصلی پر ہوں، نبی میرا اقتدا کر رہا ہے، میرے پیچھے کھڑا ہے، فرمایا پھر اس کی موت بہت جلد ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ اب اس کی موت کی یہ تعبیر ہے، یہ خواب کیا ہے؟ یہ اس کی موت کی تعبیر ہے، یہ ناممکن ہے نبی پیچھے کھڑا ہو، مقتدی آگے کھڑا ہو۔ علماء نے اس خواب کی یہ تعبیر لکھی ہے، کوئی آدمی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ نبی سے آگے بڑھ جاؤں۔ ظاہری صورت میں کیسے نبی سے آگے بڑھے گا؟ قانون میں، شریعت میں، اخلاق میں، معاملات میں آپ کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی آدمی 1 انچ آگے بڑھ جائے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ یک لحظہ اللہ اکبر، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص حضرت کی صحبت میں سال ہاں سال رہا، 30-35 سال کا پورا عرصہ حضرت کی صحبت میں رہا، حضرت کی تربیت میں رہا۔ جب جانے لگا تو حضرت کو کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پگڑی بھی پہنا دی، اپنی خلافت سے بھی مجھے نواز دیا، مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ خانقاہ سے باہر قدم رکھا، حضرت نے خلافت کا تاج، پیران پیر نے خلافت کا تاج اس آدمی کے سر پر سجا دیا، گویا کہ وہ خلافت کا حقدار تھا، حضرت شیخ نے اس کے سر پر پگڑی باندھی۔ یہ آج کل کی پگڑیاں نہیں تھیں کہ آپ نے پیر صاحب کو تھوڑا سا کھلا پلا دیا، کو گاڑی بھی گھما دیا تو آپ کے سر پر پگڑی آ گئی۔ حضرت شیخ نے 30-35 سال حضرت کی شیخ کی صحبت میں رہا، خانقاہ میں رہا، تربیت میں رہا، سلوک کے راستے طے کیے، مقام ولایت کو پہنچ چکا۔ حضرت نے پگڑی سر پر باندھ دی، فرمایا جا تو میرا خلیفہ ہے، جا علاقوں میں جا کے کام کر۔ جب وہ جانے لگا حضرت کو کہنے لگا حضرت وہ وصیت، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں۔ حضرت فرمایا 2 کام کبھی نہ کرنا۔ بڑی توجہ کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، اے میرے خلیفہ مجاز، زندگی میں 2 کام کبھی نہ کرنا، اور یہی 2 کام ہم نے بھی نہیں کرنے، وگرنہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ کہنے لگا حضرت
وہ کون سے 2 کام ہیں جو میں نے نہیں کرنے؟ حضرت نے فرمایا کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور پھر فرمایا دوسرا کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ کہنے لگا حضرت آپ کی صحبت اور تربیت میں 30-35 سال گزارنے کے بعد آپ مجھ جیسے ناچیز سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھوں گا؟ بڑی حیرت کی بات۔ حضرت نے فرمایا ان 2 چیزوں کو سمجھو، یہ کیا چیز میں نے تجھے کیا چیز کہی؟ حضرت نے پھر تشریح فرمائی خدائی کے دعوے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا تو جا رہا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، مقام تربیت پر فیض ہے، منبر رسول اللہ پر بیٹھے گا، مصلی رسول پر کھڑا ہوگا، لوگ کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی غوث وقت کا یہ اجل خلفاء میں سے ہے، تربیت لے کر آیا ہے، لوگ تیری طرف اونگ کر آئیں گے۔ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ حضرت مجھے سمجھائیں خدائی کا دعویٰ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ کا فیصلہ اٹل اور حتمی ہوتا ہے، اس حتمی فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فرمایا کبھی زندگی میں جا کر اپنے اس پورے حلقہ ارادت میں یہ نہ کہنا یہ میرا فیصلہ ہے اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تو نے یہ کہہ دیا گویا تو نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، میرا اٹل فیصلہ ہے، میرا آخری فیصلہ ہے، میں اس فیصلے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو خالق ہے کہ مخلوق ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا؟ قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی حکمران کہے میرا آخری فیصلہ ہے، میرا اٹل فیصلہ ہے، میں اپنے اس فیصلے سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، اور حکمران کہے کہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا یہی تو خدائی کا دعویٰ ہے۔ خدا یہ کہہ سکتا ہے میرا اٹل فیصلہ ہے، میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخری فیصلہ تو اللہ کا ہو سکتا ہے، انسان تو انسانیت کے لیے کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے۔ اور فرمایا حضرت یہ جو آپ نے فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں 30-35 سال آپ کی صحبت اور تربیت میں گزارنے کے بعد میں یہ کوئی حرکت کر بیٹھوں گا؟ حضرت نے فرمایا نبوت کے دعوے سے مراد کیا ہے یہ سمجھ۔ فرمایا نبی ایک ایسی ذات ہے، اللہ کے ہاں مقام نبوت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ ساری کائنات میں کھربوں انسانوں میں اللہ نے صرف 1,24,000 انسانوں کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران علی العالمین، اللہ نے یہ چنا، کریم اٹھائی، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے۔ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، فرمایا یہ تو بے دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ مقام نبوت پر فائز انسان کوئی دوسرا یہ دعویٰ کر بیٹھے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور کہنے لگا حضرت مقام نبوت اور پھر میں دعویٰ کر بیٹھوں، اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہ مقام نبوت ہے اور نبی کی ذات مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر سکتی ہے
اے انسانوں، جو بات میری زبان سے نکلی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ میری رائے اتنی درست ہے، اتنی صائب ہے، اس کے ماں سوا کوئی رائے درست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نبوت کا مقام ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ بات کر سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے میری رائے اتنی درست ہے کہ اس کے ماں سوا کوئی رائے درست ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میری رائے، میرا فیصلہ یہ اتنا درست ہے، اتنا صائب ہے کہ کسی انسان کا فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف مقام نبوت ہے۔ نبی کھڑے ہو کر انسانیت کے اندر یہ کہہ سکتا ہے، او اللہ کے بندو، یہ میرا فیصلہ، یہ اللہ کی رائے ہے، کیوں میں اپنی رائے نہیں پیش کرتا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج میں نے آپ کی بات کو نہیں لکھا۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں لکھا؟ اس نواب بھائی، حضور نے پوچھا کیوں نہیں لکھا، میری بات کو نہیں لکھا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج آپ غصے میں تھے تو میں نے نہیں لکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عاشق، اے میرے صحابی، اے میرے پیارے دوست، میں نبی ہوں، میں غصے میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں مسرت بھی ہوں، میں غم میں ہوں، میری بات کو لکھو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میری بات اتنی صائب ہوتی ہے، اتنی درست ہوتی ہے، میں ہر حال میں حق بولتا ہوں۔ عام آدمی اگر غصے کی حالت میں کوئی بات بولے تو جج بھی کہتا ہے، عدالت بھی کہتی ہے یہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر کسی قاتل نے کسی آدمی نے دماغ درست نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر حملہ کر دیا، عدالت بھی کہتی ہے کہ یہ بری ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، ہر حال میں میری بات درست ہے، اتنی درست ہے کہ میں ہر حال میں جو بات کہوں وہی درست ہے، وہی صائب ہے، وہی صحیح ہے۔ یہ مقام نبوت۔ اور کوئی آدمی کہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب دیکھیں، جی اللہ کے حبیب نے اگر خواب دیکھا، حقیقت نہیں ہے، خواب دیکھا، خواب میں حضور نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا، فرمایا نبی کا خواب بھی اسی طرح درست ہوتا ہے جیسے نبی جاگتا ہوا ہوتا ہے۔ حالت نیند میں نبی جو بات دیکھتا ہے وہ بھی حق ہے، اور جب عالم بیداری ہوگا تو پھر نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی سوئے تب بھی حق، نبی جاگے تب بھی حق، نبی غصے میں ہو تب بھی حق، نبی غم میں ہو تب بھی حق۔ فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے پیارے، میں جس حالت میں ہوں تو میری بات کو لکھا کر، میری زبان سے ما سوا سچ اور صدق کی کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور کوئی نبی، کوئی امتی اگر یہ دعویٰ کر دے میری رائے ہے، اور اتنی رائے، اس نے پوری قوم پر اپنی رائے کو ٹھونس کر رکھ دیا، میرا اٹل فیصلہ ہے، میری آخری رائے ہے۔ فرمایا اس نے تو دو کام کر دیے، ایک طرف خدائی کا دعویٰ کر دیا، ایک طرف نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں صرف مرزے نے دعویٰ کیا نبوت کا، ہم سوچیں ہم دن رات کیا کرتے ہیں، ہم کس کشتی پہ سوار ہیں، ہم کس مقام پر سوار ہیں۔ کسی کو تھوڑا سا اختیار مل جائے پھر وہ فرعونیت سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کیسے کرتا تھا؟ وہ کہتا میرا آرڈر مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں کرو گے تو ذبح کر کے رکھ دوں گا۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر سرکشی کی، یذبح ابناءہم، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ میرا آرڈر مانو، میں خدا ہوں۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے مقاصد کے لیے۔ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور کیسا دعویٰ کر بیٹھا؟
جو اس کی مخالفت میں رائے رکھتا اس کی رائے کو کچل کر رکھ دیتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کرتا ہوں، نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضرت بریرہ ایک صحابیہ، میں رائے کی بات کرتا ہوں، حضور نے جماعت صحابہ کو صاحب الرائے بنایا، اور اللہ نے اپنی حبیب کو یہ حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی آپ نے جماعت صحابہ کی مشاورت سے آگے قدم اٹھانا ہے۔ جب نبی کو مشورے کا حکم ہے، نبی نے اپنی جماعت کو، اپنی قوم کو صاحب الرائے بنایا، رائے کا اختیار دیا، اگر کوئی آدمی کسی انسان کی رائے کو کاٹ کر پھینک دے، ذبح کر ڈالے، تو وہ کون ہے؟ وہ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، وہ قرآن کا مطالعہ تو کرے، میری اتنی رائے درست ہے، ساری قوم ایک طرف، میں ایک طرف۔ فرعون کا یہی تو کام تھا، وہ ایک طرف کھڑا ہے اور ساری قوم کو کہتا میری بات مانو۔ یہ جو فرعونی ذہنیت ہے، یہ ابو جہل والی ذہنیت ہے، قرآن اسی ذہنیت کا تو انکار کرتا ہے۔ یہ ذہن بنا لینا، یہ قارونی ذہن بن جانا، یہ نمرودی ذہن بن جانا، یہ فرعونی ذہن بن جانا، یہ یزیدی ذہن بن جانا، ما سوا ہمارے سب غلط ہے۔ قرآن اسی ذہنیت کو توڑنے کے لیے تو آیا ہے، اللہ کے حبیب اسی ذہنیت کو توڑنے کے لیے تو تشریف لائے ہیں، اسی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اللہ کی رائے ہے۔ حضرت بریرہ، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی، ایک صحابی ان سے نکاح ہو چکا، نکاح ہوا، وہ رنگ کے اعتبار سے سیاہ، خوبصورت نہیں تھی، حضرت بریرہ بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی وجاہت تھی، باندھی تھی لیکن خوبصورت تھی، اللہ نے حسن دیا۔ حضرت عائشہ نے نکاح کے بعد ان کو آزاد کر دیا، باندھی تھی آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس صحابی کے ساتھ نکاح کو ختم کرتی ہوں، اب میں نکاح نہیں رکھتی۔ باندھی تھی پہلے اور کیفیت تھی، جب آزاد ہوئیں، آزادی بڑی نعمت، آزادی بڑی نعمت۔ جب آزاد ہوئی، ایک عورت کو پتہ چلا میں آزاد ہوئی ہوں، اس نے کہا میں صاحب الرائے بن گئی، میری ووٹ ہے، میرا مقام ہے، میرا مرتبہ ہے۔ آزاد ہوئی، صاحب الرائے بن گئی، کہنے لگی میں اس نکاح کو معطل کرتی ہوں۔ وہ صحابی رسول مدینہ کے گلیوں میں گھومیں، روئیں اور کہیں کہ اس کو کہو میرا نکاح نہ باطل کرے، میرے ساتھ نکاح قائم رکھے۔ حضرت بریرہ کہتی ہے میری مرضی، اسلام نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں نکاح کو قائم رکھوں یا نکاح کو چھوڑ دوں۔ مجھے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، قرآن نے، اسلام نے اختیار دیا ہے، میں اس کو قائم رکھوں چھوڑ دوں۔ وہ صحابی رسول حضرت ابوبکر کے پاس گئے، عمر کے پاس گئے، رو رہے ہیں اور داڑھی پر آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں بریرہ کو کہو نکاح قائم رکھے، اور حضرت بریرہ نکاح نہیں، نکاح فاسد ہوگا، نکاح فسخ ہوگا، میں کہیں اور نکاح کروں۔ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے حبیب تک پہنچی۔ اب صحابی ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو کہیں نا یہ نکاح قائم رکھے۔ حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا، حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ اس کے ساتھ نکاح قائم رکھنا۔ حضرت بریرہ کی بات سنیں، اسلام کس طرح غلاموں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو صاحب الرائے بنا دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری رائے کی ایک حقیقت ہے، مقام ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو نبوت کے حکم کے آگے تو سرتابی تصور بھی نہیں ہے، اسلام دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ حضور نے فرمایا بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہے، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں یہ چھوڑ دوں۔ انہوں نے نکاح کو فسخ کر دیا۔
نکاح قائم نہیں رکھا۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کا حکم نہیں، آپ کا مشورہ ہے، آپ کا مشورہ ہے، اور مجھے اختیار ہے کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں یا چھوڑ دوں، مجھے اختیار ہے، اسلام نے اختیار دیا، لہٰذا میں اس صحابی کے ساتھ نکاح ختم کرتی ہوں، نہیں رکھتی۔ یہ واقعہ جب پیش آیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسلام اپنے ماننے والوں کو صاحب الرائے بناتا ہے۔ ایک عورت جو باندھی تھی جب آزاد ہوئی، اس نے کہا میں صاحب الرائے بن گئی ہوں، میرا اختیار ہے، مجھے اختیار حاصل ہے، اور میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ اللہ کے حبیب ذرا ناراض نہیں ہوئی، کیوں؟ حضور نے اپنی جماعت کی تربیت کی گئی تھی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، اللہ کے حبیب کو اگر مشاورت پر پابند کیا گیا، عام امتی کی کیا کیفیت ہے، عام امتی کے کیا مجال ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خلیفہ کو جاتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائیں، بھائی کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، یہ نہ کہنا میری اٹل بات ہے، اگر یہ کہو گے میرا اٹل فیصلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور دوسرا فرمایا کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کبھی یہ نہ کہنا میری یہ رائے اتنی درست ہے کہ اس کے ماں سوا رائے درست ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا جب تو یہ بات کہے گا گویا تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کبھی یہ دو کام نہ کرنا۔ اور آج آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا، مشاورت کی بنیاد پر۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی، اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام اور مرتبہ بن گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلوب اور طریقہ کار ربیع الاول کے یہ مہینے میں آ کر ہمیں فراہم کیا، اللہ امت کو اس پر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔